ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14، سورۃ الحجر کے بگننگ میں ہی ایک ایسی آیت ہے کہ جو ہم سب مسلمانوں کو اپنے اسلام کی قدر بھی دلاتی ہے اور اللہ کا شکر نکلتا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں بنایا، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو ہے سو تکلیف بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا قول آیت نمبر 2 میں ہے۔ 14 پارہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت جز 13 میں رہ گئی تھی، ہم یہاں پر لیں گے۔ سورہ ہجر ایک علاقے کا نام ہے جہاں پہ ہجر والے یعنی قوم سمود رہتی تھی۔ ہجر قوم سمود کا ذکر ہے، مدینہ اور تبوک کے بیچ میں ہجر کا علاقہ ہے۔ رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہے۔ یہ آیت ہے کتاب کی لکھی ہوئی اور روشن قرآن کی، جو زیادہ پڑھی جائے گی، یعنی کمپلیٹ کھول کر جو یہ جو ہے سو روشن ہے اور زیادہ پڑھی جائے گی۔ بعض اوقات یعنی اکثر اوقات چاہیں گے یعنی چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش کہ وہ ہوتے یعنی کاش کہ وہ ہو جاتے مسلمان۔ ایسا وقت آئے گا وہ کہیں گے کاش کہ وہ
ہو جاتے مسلمان۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کئی وقت ہوگا، جیسے موت کے فرشتے جان نکالیں گے، کافروں کے ساتھ جو ہے سو الگ سلوک کریں گے اور مومنوں کے ساتھ الگ سلوک ہوگا۔ موت کے وقت وہ چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جب خبر میں جہنم کا گھر دکھایا جائے گا تو بھی وہ کہیں گے، کون؟ کافر، کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن بھی کافر خوف زدہ ہوں گے۔ جب ایمان والے مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تب بھی دیکھ کر کہیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وقت اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، تب بھی وہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اس طرح انسان یہ شرک کے چکر سے نہیں نکلتا اور فائنلی مسلمان ہی کامیاب ہو گئے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کامیابی دیکھ کر بھی کافر خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ چھوڑ دو ان کو وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور غافل بنائیں ان کو امیدیں یعنی آرزویں، پس ان قریب یعنی دنیا کے حاصل کرنے کے پیچھے دین کو وہ بھول گئے تھے یہ لوگ۔ تو کفر کرنے والے یعنی کون سی امید میں وہ غافل ہے؟ دنیا کو حاصل کرنے، آخرت کی امید یہ کہ سزا سے بچ جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں بچ گئے تھے وہ یہی سوچیں گے کہ ہم آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔ وہ جان لیں گے اور نہیں پس ان قریب وہ جان لیں گے اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اور اس کے لیے لکھی ہوئی بات ہے، تحریر ہے، نوشتہ ہے، تحریر ہے، لکھی ہوئی بات ہے، معلوم مقرر یعنی بستی کی ہلاکت کا وقت جو اللہ نے فکس کیا تھا وہ نہیں آگے جا سکتی، سبقت رکھ سکتی کوئی امت یعنی کوئی قوم اپنے مقرر وقت سے اور نہ تاخیر کر سکتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو نہ اس کو کوئی پوسٹ پون کر سکتا ہے اور نہ پریپون کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص اتارا گیا جس پر ذکر یعنی قرآن یقیناً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہی، البتہ مجنون ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ ایسی بات کہے، کیوں نہیں لاتے تم ہمارے پاس فرشتوں کو؟ یہاں اہل مکہ فرشتوں کے آنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر ہے تو سچوں میں سے، نہیں ہم اتارا کرتے یعنی اتارتے فرشتوں کو۔ یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ فرشتے بنا کوئی مقصد کے نہیں اتارے جاتے، فرشتے صرف کیا کرتے ہیں؟ عذاب اور وحی اور موت کے وقت ہی آتے ہیں، تو مگر حق کے ساتھ یعنی عذاب اور وحی لے کر ہی وہ آتے ہیں، اور نہیں ہوا کرتے وہ اور نہ تھے وہ تب مہلت دیے جانے والے۔ بے شک ہم ہی نے اتارا، ہم نے ذکر یعنی قرآن، اور بے شک ہم ہی ہیں اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ قرآن کی حفاظت کا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کسی حصے کے ضائع ہونے سے، تحریف ہونے سے کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن کی حفاظت کے ذمہ دار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس نے قرآن کو تورات اور انجیل سے ڈیفرنٹ کیا ہے، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو پہلے گروہوں میں، اور نہیں آیا ان کے پاس سے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول تھے، پہلے بھی کئی رسول بھیجے گئے تھے اور ان کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ کوئی رسول اور نہیں آیا ان کے پاس سے کوئی رسول مگر تھے وہ ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے، جو مجرم ہیں وہ مذاق یعنی دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم گزارتے ہیں اس کو، یعنی اسی طرح ہم گزارتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، یعنی جرم یعنی قانون کے خلاف جو جاتا ہے تو ہم اسی طرح یعنی ان کا کرنا لوگوں کا آسان کر دیتے ہیں۔ نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، حالانکہ تحقیق گزر چکا، یعنی اس سے پہلے جو قوموں نے کفر کیا اور ان لوگوں نے اپنی رسولوں کو ستایا تو کیسا ان کے اوپر عذاب آیا، وہ دیکھ کر بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔
تو حالانکہ تحقیق گزر چکا طریقہ پہلوں کا، اور اگر کھول دیں ہم ان پر ایک دروازہ آسمان سے تو وہ لگتے، اس میں چڑھنے لگتے، یعنی تب بھی وہ اپنے ظلم سے، عناد سے، ضد اور اس سے معجزے کا انکار کرتے، یعنی مخالفت بھی کی وجہ سے وہ معجزوں کا انکار کرتے ہوئے نہیں مانیں گے۔ البتہ وہ کہیں گے بے شک مدہوش کر دی گئی ہے ہماری نگاہیں، بلکہ ہم ایک قوم ہیں سحر زدہ، جادو کیے گئے، یعنی ہماری آنکھوں پر نشے کا پردہ آ گیا ہے۔ اب یہاں جو ہے سو یعنی یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جادو ہے، اور البتہ تحقیق یہاں جو ہے سو آسمانی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے، اور خوبصورت بنا دیا ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے، اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان مردود سے۔ ستاروں کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آسمانی خوبصورتی، اور خوبصورت بنا دیا ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے، اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان مردود سے، مگر اس نے چرا لیا سننا تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ، یعنی شیاطین کو مار بھگانے کے لیے کا جو ہے سو ذریعہ بھی ہے یہ ستارے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو تمام آسمانوں میں حکم کا فیصلہ کرتے ہیں فرشتوں کو، تو شیطان کیا کرتے تھے؟ چوری چھپے بات جو ہے سو سن لیتے تھے، اور شیاطین ایک مخلوق ہے، ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ آسمانوں تک جا سکتے تھے۔ یعنی پہلے شیاطین کا آسمانوں پر جانا اور فرشتوں کی اور اللہ کے بیچ کی باتیں سننا، وہاں کی خبریں لانا ممکن تھا، اور آ کر کاہنوں کو وہ بتاتے تھے، اور کاہن اس کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ تو قرآن کے نزول سے پہلے یہ ان کے لیے ممکن تھا۔ قرآن کے نزول کے بعد کیا ہوا؟ وہ کوئی خبر نہ لے سکے تاکہ قرآن کی حفاظت ہو، اور جب وہ آسمان کی خبریں لینے وہاں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے تیز شعلہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اسے لیسن یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے غیب کی خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے، اور شیاطین سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی عبادت بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی بنایا ہے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت سے سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے۔ ایک تو ستاروں پر ایمان، پھر تقدیر کو جھٹلانا، پھر حکمرانوں کا ظلم۔ یہ ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اس بات کا ڈر ہے بعد کے آنے والے زمانے میں۔ اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے اس کو، اور ڈالے ہم نے اس میں پہاڑ۔ ہم جو ہے سو یہ سائنٹیفک آیتوں میں لیے تھے، انشاءاللہ ابھی پھر آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی۔ اس سے پہلے ہم بار بار لیے ہیں یہ۔ اور اگائی ہم نے اس میں ہر طرح کی چیز، موضوع مناسب، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں سامانی زندگی، اور ان کے لیے نہیں تم اس کے لیے رازق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز، کھانے کی ریکوائرڈ، پینے کی، اس یوز کی، جانور، اور ایز پر ریکوائرمنٹ، نہ کوئی چیز زیادہ ہے نہ کم۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے سو ہمارے لیے بنایا۔ اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر چیز زمین میں ایکسس میں بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق ہی بھیجے ہیں، اور نہیں کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ساتھ ایک اندازے کے جو معلوم ہیں۔ اور بھیجے ہیں ہم نے ہواؤں کو بارآور اور بوجھل بنا کر، پھر نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، پھر پلایا ہم نے تم کو اس سے۔ اللہ نے ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ اب گریوٹی کو دیکھ لیجئے، 9.8 کا ریشیو سے یہ ہم سب کو کھینچ رہی ہے۔ اگر اس کا ریشیو 9.8 سے کم کر دیا جائے تو پھر ہم
تیر رہے ہوتے ہیں فضا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا بہترین انتظام کیا ہے۔ آسمان سے جو پانی بھیجتا ہے بارش کی شکل میں، اس پانی کی خاص بات کیا ہے، انسان کے علاوہ جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نباتات یعنی پیڑ پودے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ سمندر کی طرح کھارا نہیں ہوتا، ہمارے استعمال کے لیے آسان ہوتا ہے، کنزیومیبل، فریش اور سویٹ ہے، یعنی ہم پانی جو پیتے ہیں کتنا اچھا سویٹ رہتا ہے۔ پھر نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، پھر پلایا ہم نے تم کو اس سے، اور نہیں تم اس کے لیے ذخیرہ کرنے والے، ہم اس کو سٹور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں میں یعنی اطراف کے یعنی پہاڑوں میں برف کی شکل میں سٹور کیے، پھر اس کو جو ہے ندیوں نالوں میں ہم تک پہنچائیے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اسی اور اس کی قدرت یعنی ہم کو اس کی کوئی قدرت نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بوجھل کرتے ہیں۔ عربی لفظ ہے لواقع، ٹو امپریگنیٹ، ٹو یعنی باور کرنا، بوجھل کرنا۔ ہوا بادل کو پولن گرین سے بوجھل کرتی ہے۔ اٹ امپریگنیٹ دا کلاؤڈس، اینڈ دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہیں دے کنڈنسڈ اینڈ اس کے بعد پانی برستا ہے۔ اور یہ بات کئی آیتوں میں آئی ہے قرآن مجید میں، جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں۔ ہم اس سے پہلے بھی واٹر سائیکل کے بارے میں لیے ہیں، صرف واٹر سائیکل پر گھنٹوں تک سپیچ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر موقع نہیں ہے، دور قرآن ہے، تو ہم کچھ چیزیں بریف میں تھوڑے آیتوں کے پاس لیتے ہیں، کیونکہ واٹر سائیکل کا ہم شروع سے لیے تھے اس سے پہلے، انشاءاللہ پھر سے ہم آگے کی آیتوں میں لیں گے۔ اور بے شک ہم البتہ ہم ہی ہیں، ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں، اور ہم وارث ہیں۔ کون وارث ہے؟ کیسے وارث ہے؟ اللہ تعالیٰ وارث ہے۔ یعنی وارث کیا ہے؟ مرنے والے کے پیچھے وارث، یعنی ایک مرنے والا کا جو کچھ چھوڑا ہوا جو اس کا ہوتا ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا وارث ہے۔ جب قیامت ہوگی، سب ختم ہو جائے گا، تو انسان کے پیچھے سب اللہ کا ہوگا۔ ویسے مرنے کے بعد تقسیم اللہ کے قانون کے حساب سے ہونا ہے۔ تو اللہ ہی کا سب کچھ ہے، اللہ ہی وارث ہے، تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دل بڑا کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہی کا سب کچھ ہے، زمین اور آسمان اور ہماری جان اور ہمارا نفس، ہر چیز ہماری اللہ کی ہی ہے، تو پھر ہمارا مال، ہماری اولاد، سب کچھ تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہمارا دل بڑا ہوتا ہے یا نہیں، یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے۔ اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو، یعنی کون پہلے مرنے والا ہے، کون نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے، یا برائیوں میں کون آگے بڑھنے والا ہے، یعنی اسلام لانے والا کون ہے، کون نہیں لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور بے شک تیرا رب وہ اکٹھا کرے گا ان کو، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اتنا حکمت پر ہے، یعنی اللہ کے فیصلہ جو ہے سو علم اور حکمت پر بیسڈ ہے۔ ہمیں ابلیس کے جو ہے سو شر سے اور فتنوں سے جو ہے سو ڈراتا ہے، تو انسان کی پیدائش کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، ہمیں جو ہے سو ابلیس کیا کرتا ہے، شر سے اور فتنوں سے ڈراتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے سو انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، تو پیدا کیا ہم نے انسان کو کھنکتی مٹی سے، سیاہ گارے سے، کیچڑ سے، سڑی ہوئی سے۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کے تخلیق کے سٹیجز ہے۔ مٹی کو گیلی، یعنی تراب کیا ہے؟ ڈسٹ ہے جو سوکھی ہوئی مٹی ہے۔ گیلی مٹی کیا ہے؟ 3 ہے، ویٹ ہمائن کافی دیر تک رکھی ہوئی، جو ڈارک ہے، مسنون یعنی اس سے بھی زیادہ گندی ہو جاتی ہے، سٹکی
تو سلسال شیپ دینے کے بعد سوکھ جاتی ہے تو پھر اس میں سے آواز نکلتی ہے. جب آگ میں پکایا جائے تو فخار ہو جاتی وہ. الگ الگ مٹی کے الگ الگ ٹرمز آئے ہیں یہاں پر. اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے ان کو اس سے قبل، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں کو پیدا کیا. جاننا کون ہے یہ؟ ابو الجن، یعنی جن کا لفظی معنی چھپی ہوئی چیز. اور آگ کی لپٹ سے، یعنی جنوں کو جو ہے سو آگ کی لپٹ سے بتایا. اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے ان کو اس سے قبل آگ کی لپٹ سے. اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کھنکتی مٹی سے، سیاہ گارے سے، سڑے ہوئے سے. پھر جب میں برابر کر دوں اس کو اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح سے تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے اکٹھے سوائے ابلیس کے. ابلیس کون تھا؟ جن تھا. اس نے انکار کیا کہ وہ ہو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کیا ہے تجھ کو کہ نہیں ہے تو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے؟ اس نے کہا نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو. پیدا کیا تو نے اس کو کھنکتی مٹی سے، بجتی مٹی سے، یعنی کیچڑ سے، سڑے ہوئے سے. تو ابلیس کا انکار کی وجہ کیا تھی؟ سجدہ کرنے کے لیے تکبر کہ وہ آگ سے بنایا گیا اور انسان مٹی سے، تو اس کو تکبر اس کو سجدہ کرنے نہیں دیا. فرمایا پس نکل جا اس سے تو بے شک تم مردود ہے، یعنی دھتکارا ہوا ہو گیا، وہ ہر بھلائی سے دور کر دیا گیا. اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک، یعنی جزا کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک. لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری. بولا اے میرے رب بس مہلت دے مجھ کو، دن تک وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے. اور فرمایا تو بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی ابلیس کی مہلت کی حد قیامت کے دن تک کے ہے. اور تک دن کے جو وقت ہے معلوم وقت کے دن تک. اس نے کہا اے میرے رب بوجہ اس کے جو تو نے بیرا کیا مجھ کو، البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا، البتہ میں ضرور مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں، اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو سب کے سب کو. یعنی دنیا کو جو ہے سو خوبصورت بنا کے دکھائے گا اور اس کو جو ہے سو یعنی اس کے ذریعے سے بھٹکاؤں گا. یہ ابلیس کا یعنی شیطان کا دعویٰ تھا. اور تو یعنی وہ تمام انسانوں کو سیدھے راستے سے روک دے گا، یعنی بھٹکا دے گا. تو سوائے، اللہ تعالیٰ نے کہا سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں، خالص یعنی اخلاص، ایمان اور توکل کی وجہ سے جو چن لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستے ہیں مجھ تک سیدھا، بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور. یعنی شیطان کا زور صرف ان پر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے. جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ جو ہے سو ان کا زور یعنی صرف ان پر، ان کی جو یعنی شیطان کا زور جو ہے سو صرف ان پر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. اب مخلص بندوں پر شیطان کا زور نہیں ہوگا. یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں. مخلص بندے یعنی عقیدہ خالص ہو ان کا، پھر کوئی شرک یا پھر کوئی ریاکاری کی ملاوٹ نہ ہو، پھر ہر کام خالصتاً اللہ کے لیے کرنے والے ہو. صرف اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوگی اور اللہ کی محبت میں اچھے کام کریں گے اور اللہ کے ڈر سے وہ برے کاموں سے رکیں گے. مگر جو پیروی کرے تیری بہکے ہووں میں سے ہے وہ. اور بے شک جہنم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اور سب کے سب کی، یعنی کتنے ہی لوگ ہو اگر وہ شیطان کی پیروی کریں گے اس کو جہنم میں جانا ہوگا. جہنم کے درجے اور دروازے جو ہے سو 7 ہے. جہنم سے
ڈرنا کیونکہ وہ آلریڈی بنا دی گئی ہے، قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ جو ہے سو دعا ہم کو پڑھنی چاہیے، سورہ فرقان کی ہے، یہ آیت نمبر 65 to 66۔ یہ دعائیں ہیں جو ہے سو جہنم کے سے پناہ مانگنے کے لیے دعا، یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوبصورت پیاری دعا ہے، ہو سکے تو یاد کر لیجئے۔ اس کے لیے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں ہے ایک حصہ ہے مخصوص، ان میں سے ایک حصہ ہے مخصوص، بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں داخل ہو جائیں گے اور سلامتی کے ساتھ امن سے رہنے والے۔ یعنی کس کو کہاں سے داخل ہونا ہے وہ ہے، پھر یہاں جنت کا ذکر ہے، متقی لوگوں کو جنت کی بشارت ہے۔ اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ہیں، جنت میں غل نہیں ہوگا، غل کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، اور نکال دیں جو ان کے سینوں میں ہے بغض میں سے، یعنی کینہ کپٹ سب نکال دیے جائیں گے۔ بھائی بھائی بن کے تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، نہیں چھوئے گی ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ اور نہیں وہ اس میں سے نکالے جانے والے۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جنت میں رہنے والوں میں شامل کر لے، جو جنت الفردوس کے رہنے والے ہیں ان سب میں ہم کو شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ خبر دے دو میرے بندوں کو، بے شک میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب وہ ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے۔ اور بتا دو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کون ہیں؟ فرشتے۔ جب فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی آپ نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھا، اور آپ جلدی سے ان مہمانوں کے لیے کیا کرے، بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، پھر ان کو پیش کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو آپ کو خوف ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ دشمن ہیں یا فرشتے۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، یعنی فرشتے ہیں عذاب لے کر تو نہیں آئے، ایسا ان کو ڈر ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا ڈرو مت، ہم فرشتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا سلام ہو تم پر۔ وہ بولے بے شک ہم ڈرانے والوں میں سے تم سے ڈرانے والے ہیں، یعنی انہوں نے کہا مت ڈرو، بے شک ہم بشارت دینے والے ہیں تجھ کو علم والے لڑکے کی۔ نوٹ کریے یہاں پر کہ نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نہیں پہچانے کون ہے، سو وہ سمجھے تو مہمان، حالانکہ وہ فرشتے تھے، تو جبکہ وہ نبی تھے پھر بھی ان کو نہیں معلوم تھا، یعنی غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ آتے ہی سلام کیے، کیونکہ سلام اس وقت کا بھی طریقہ ہے اور دعا کے ساتھ یہ ظاہر کرنے کا کہ وہ دشمن نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک تھا۔ کہا کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو، اور باوجود اس بات کے کہ وہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا، بس ساتھ کس چیز کے تم خوشخبری دیتے ہو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میں تو اتنا بوڑھا ہوں، تو مجھ پہ جو ہے سو بڑھاپا آ گیا، پھر کس بات کی خوشخبری؟ تو انہوں نے کہا خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھ کو ساتھ حق کے، پس نہ تو ہو مایوس ہونے والوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے؟ یعنی وہ تعجب سے بولے، لیکن اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ یہ انہوں نے کہا مگر وہ بھٹکے ہوئے سوائے گمراہوں کے، یعنی جو گمراہ ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، مومن جو ہے سو مایوس نہیں ہوتا۔ کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے اے فرشتوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہم مجرم قوم کی طرف سوائے آل لوط کے، بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو سب کے سب کو۔ یعنی وہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف عذاب لے کر آئے تھے، یعنی وہ فرشتے جو ہے سو لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف عذاب لے کر آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے سو شرک، ہومو سیکشوالٹی اور نہایت ہی گندی چیزوں میں پڑی ہوئی تھی، قافلوں کو لوٹنا وغیرہ، یہ اس سے پہلے بھی ہم لیے تھے۔
سوا اس کے بیوی کے، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کو چھوڑ کر جتنے بھی سب کے سب تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا عذاب سے، جو ایمان لے کر آئے، اور لوط علیہ السلام، لیکن ان کی بیوی کو نہیں مقدر کر دیا ہم نے، بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔ تو جب آ گئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے، اس نے کہا بے شک تم لوگ ہو، اس میں لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے یہ یہاں سے، بے شک تم لوگ ہو اجنبی، انہوں نے کہا بلکہ ہم لائے تیرے پاس ساتھ اس کے جو تھے وہ اس میں شک کرنے، یعنی ہم عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے بھی فرشتوں کو نہیں پہچانا، اس سے کیا پتہ چلتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا اور لوط علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا۔ تو ایک بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے اس سے کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے، ان کو نہیں پہچانے، فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تو نہیں پہچانے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی یعنی پیغمبر بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جتنا علم پیغمبر کو دیے وہ سارا علم ہم کو بتا دیے، بس یہی ہے شک تو انہوں نے کہا بلکہ ہم لائے تیرے پاس ساتھ اس کے جو تھے وہ اس میں شک کرتے، اور لائے ہیں ہم تیرے پاس حق کو، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، یعنی عذاب از حق ہے اور کبھی ٹلنے والا نہیں ہے، اٹس ٹرو۔ پس لے چل اپنے گھر والوں کو ساتھ ایک ٹکڑے میں، ایک حصے میں، رات کے حصے میں لے کے چلو، اور پیروی کرو، چلتے جاؤ ان کے پیچھے، اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، اور چلتے جاؤ جہاں تم حکم دیے جاتے ہو۔ کچھ جو ہے سو یہ لوط علیہ السلام کو جو ہے سو فرشتوں کی ہدایت تھی کہ رات کے وقت نکلنے کا، کہ کوئی پیچھے جو ہے سو مڑ کر نہیں دیکھے تو وہ روک سکے، اور مڑ کر نہ دیکھے یعنی جلدی جلدی نہ نکل جائے۔ لوط علیہ السلام کو بستی سے نکلتے وقت قوم کو آگے رکھ کر خود پیچھے چلنے کا حکم دیا، تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے اور کوئی پیچھے دیکھے تو ان کو روک سکے، اور کمزور اور پیچھے رہنے والوں کی بھی مدد کر سکے۔ یہ بہت ہی خطرناک عذاب تھا ان پر جو آیا، اور فیصلہ کر دیا ہم نے، فیصلہ پہنچا دیا ہم نے اس کی طرف، اس معاملے کا، بے شک جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہی۔ اور آئے شہر والے خوشخبریاں دیتے ہوئے، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، پس نہ تم رسوا کرو مجھ کو، اور ڈرو اللہ سے، اور نہ تم بے عزت کرو مجھ کو، رسوا مت کرو مجھ کو۔ انہوں نے کہا کیا بھلا نہیں ہم روکتے تھے تجھ کو سب جہاں والوں سے؟ اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر ہو تم کچھ کرنے والے، یعنی یہ مطلب ہے کہ تم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو اور اپنی خواہش پوری کر لو، یہ زیادہ پاکیزہ بات میں سے ہے۔ تو تیری یعنی پھر اللہ یعنی وہ لوگ جو ہے تو نہیں مانے، کیونکہ وہ بہت ہی بری قوم تھی اور بہت ہی برا ان کا گناہ تھا۔ تو کچھ کرنے والے، یعنی لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر ہو تم کچھ کرنے والے تو تیری زندگی کی قسم، بے شک وہ البتہ اپنے نشے میں ہیں، بہکے ہوئے ہیں، بہک رہے تھے تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ نے، دن چڑھے تو کر دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کیا ہم یعنی کھا سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، وہ شرک ہوگا۔ یہاں پر جو ہے سو قوم لوط پر جو عذاب آیا، چیخ، پتھروں کی بارش، اور زمین کا جو ہے سو اپ سائڈ ڈاؤن ہونا، ڈیڈ سی کا پانی ان کو کور کر دینا،
یہ ایسا ان کا جو ہے سو عذاب آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو نیچے سے اٹھایا اور پلٹ دی، اور پتھروں کی بارش ہوئی، اور بستی تمام کیا ہوئی، زمین میں دھس گئی۔ اور بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اہل فراست کے لیے، یعنی علامت دیکھ کر پہچانے، گہری نظر رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، گہری سوچ والے، یعنی دور بین لوگ، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بحر میت کے کنارے پر صدم کی ایک بستی تھی، جہاں پہ جو ہے سو لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سب سے جو ہے سو یہ لوویسٹ پلیس ہے، زمین پر سب سے کھارا ہے اس کا پانی، اور اس میں نمک 8 گنا زیادہ ہے، اور جو ہے سو اس کی ڈینسٹی 8 گنا زیادہ ہے، اور اس کی ڈینسٹی نیئرلی 30% ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی لیونگ آرگنزم جیسے فش وغیرہ سروائیو نہیں کرتے، یعنی اس کا نمک یعنی سالٹ کنٹینٹ 8 گنا زیادہ ہے۔ اس میں لیٹنے سے کوئی ڈوبتا بھی نہیں کیونکہ اس کا سالٹ کنٹینٹ زیادہ ہے۔ اور ہسٹری میں سب سے شدید عذاب قوم لوط پر ہی آیا۔ ڈیڈ سی کا یہ جو پانی سے جو پورا کور ہو گئی، یعنی ڈیڈ سی جو ہے سو وہ پوری بستی جو ہے سو کور ہو گئی۔ تو یعنی اس ہسٹری سے سبق لینا ہے اور پاکیزہ زندگی گزارنا ہے۔ ویسٹرن لٹریچر میں اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر میت کو ویسٹرن لٹریچر میں اس کو ڈیڈ سی کہا گیا ہے۔ تو ایسا ان پر عذاب آیا، اور بے شک وہ البتہ ایک راستے پر ہیں قائم، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اور بے شک تھے جنگل والے۔ یہ شعیب علیہ السلام کے قوم ہیں، ان کے یہاں یعنی مدین کے ارد گرد درخت تھے، تو جنگل والے یعنی جنگل والے کہا گیا۔ البتہ ظالم یہ بھی جو ہے سو ظالم ہی تھے، تو انتقام لیا ہم نے ان سے، اور بے شک وہ دونوں البتہ واضح راستے پر تھے۔ یعنی قریش کے لیے درس عبرت ہے، کیونکہ یہ عرب کے لیے عام گزرگاہ تھی، یعنی یہ دونوں جو بستیاں کھلے راستے پر تھی، تو ان کے لیے یہ عبرتناک تھی۔ تو اور البتہ تحقیق جھٹلایا لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کو ہجر والوں نے، اب یہاں پر یعنی صالح علیہ السلام کی قوم، رسولوں کو، ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو، یعنی ایک رسول کو ریجیکٹ کرنا تمام رسولوں کو ریجیکٹ کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو اور ان کے توحید کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، تو تھے وہ ان سے اعراض برتنے والے، یعنی منہ پھیرنے والے۔ یہاں اصحاب ہجر کا واقعہ ہے، اس کے ڈیٹیل بھی ہم پہلے لے چکے، اور وہ تھے تراش لیتے پہاڑوں میں سے گھروں کو، امن سے رہنے والے، یعنی بڑے اونچے اسٹرانگ گھر بناتے، اور جو سو گھر بنا کر یعنی آج بھی ان کے گھر آج بھی موجود ہے، یعنی وہ گھر بنا کر بے خوف اور مطمئن ہے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد تباہ ہوئی تھی، اور وہ ہوا چلنے سے تباہ ہوئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہوا چلے گی تو ہم پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ نے ایسا زلزلہ بھیجا، وہ پہاڑ کے اندر ہی ختم ہو گئے، یعنی ان پر چیخ کا عذاب بھیجا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ وہ سوچے کہ ہم اسٹرانگ گھر بنا لیں گے، پہاڑوں کو گھر بنا لیں گے تو کوئی
ہوا نہیں چلے گی اور نہ کوئی گرنے کا ڈر ہوگا، یہ سوچے، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سمجھتے تھے کہ ان کو دشمن کا ڈر نہیں، بارش کا بھی ڈر نہیں، زلزلے کا ڈر نہیں، ایسا وہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح ہوتے ہی، تو ناکام آئے ان کو وہ جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر سائنٹیفک فیکٹ آ گیا۔ یہاں پر یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی جو بستی کا مقام تھا، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزرے، سواری جو ہے سو جلدی کر لیے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جن پر عذاب الہی گزرا ان کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرو، اور رونا نہ آئے تو رونی صورت بنا کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان عذابوں کے شکار تم بھی ہو جاؤ۔ تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بچ نہیں سکتے، بچنا ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر عذاب سے بچا لے، آمین۔ پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہیں، یہ جو ہے سو سائنٹیفکلی ہم اس کو دیکھیں گے کیا ہے۔ ہم اسکول میں پڑھے ہوں گے، یعنی جو 28-27 سال پہلے جو اسکول میں تھے وہ لوگ پڑھے ہوں گے، 3 types of matter: solid, liquid and gas۔ یہ 3 قسم کے جو مادے تھے، solid, liquid and gas۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 types of matter کے علاوہ اور بھی ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آرگنائزڈ ایسٹرونومیکل سسٹم کے باہر خلا تھا، یعنی ویکیوم تھا۔ آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انٹرسٹیلر اسپیس، یعنی سیارے کے بیچ میں مادے کے پل ہے، یعنی بریجز آف میٹر ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں کہ پلازما۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں 4th state آف میٹر۔ قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہوا، یعنی سورہ فرقان میں بھی آیت نمبر 59 بھی آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنائے اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائیں، مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے، خلا نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں کے علاوہ یہاں پر ابھی ہم پڑھے سورہ ہجر میں، اور یہ سورہ سجدہ میں، اور سورہ صافات، سورہ احقاف، کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائیں، یعنی ٹاکنگ اباؤٹ میٹرز آف پلازما، یہ ساری چیزیں بنائیں۔ یہ سائنٹسٹ جو ہے سو ڈسکور کیے کہ زمین اور آسمان کے بیچ ویکیوم نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے سو خلا نہیں ہے۔ کئی جگہ لکھا ہے یہ قرآن میں بھی، اور آسمان بنائے، زمین اور آسمان بنائے، اس کے بیچ میں ساری چیزیں ہیں، یعنی میٹر آف پلازما ہے، یہ ڈسکور کیے سائنٹسٹ۔ مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، پس درگزر کرو، درگزر کرنا خوبصورتی سے، یعنی یہ دل میں میل نہ ہو، یعنی اچھی طرح سے درگزر کرنا، یعنی شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، موڈ آف نہ ہو، کسی سے بھی کسی طرح سے ناراضگی نہ ہو، ویسا جو ہے سو ان کو درگزر کرو۔ اور بے شک رب تیرا وہی خلاق ہے، جاننے والا ہے، یعنی ماہر ہے، اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو ساتھ دہرائی جانے والی میں سے، اور قرآن عظیم۔ 7 مثانی سے مراد یہاں پر سورہ فاتحہ ہے، بقرہ، آل عمران، نساء، انعام اور اعراف اور یونس۔ نہ تو لمبی کر، یعنی دراز کر اپنی دونوں آنکھیں طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے، ساتھ اس کے کئی قسموں کو، یعنی کئی گروہوں کو ان میں سے، اور نہ تم غم کر ان پر، اور جھکا لے اپنا کندھا مومنوں کے لیے، یعنی مائل ہونا، اپنا بنانا، ہیلپ کرنا، شفقت کرنا، علامت
شفقت کی علامت ہے ساتھ رکھنا، یہ ساری چیزیں آئے گی اس میں۔ اور کہہ دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، جیسا کہ نازل کیا ہم نے بانٹ لینے والوں پر، وہ لوگ جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، پارا پارا، یعنی کچھ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا۔ پس قسم ہے تیرے رب کے، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے سب کے سب، اور اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ عمل کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ پس کھول کر سنا دو، پس برملا سنا دیجئے ساتھ اس کے جو تم حکم دیے جاتے ہو، اور اعراض برتو مشرکوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کی پرواہ مت کیجیے اور اپنا کام کرتے جائیے، بے شک ہم کافی ہیں ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے، یعنی جس کسی نے بھی رسول کا مذاق اڑایا اور حق کے ساتھ مذاق اڑائے تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں بے شک ہم کافی ہیں بے شک کافی ہیں ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے، وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، پس ان قریب وہ جان لیں گے، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، یعنی دلی تکلیف ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں۔ پس تسبیح بیان کرے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، اور عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین موت، یعنی یقین کیا ہے؟ موت سب سے یقینی چیز ہے، اس کا دوسرا نام یقین ہے موت کا۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ جب لوگ پریشان کرے تو اللہ سے مدد مانگے، پھر صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ کی عبادت چھوڑنا نہیں ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کی عبادت میں ہوں، اللہ کی اطاعت میں ہوں، اللہ کی فرما برداری میں ہوں۔ اب سورہ نحل، اس کے بعد سورہ نحل شروع کرتے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ 70th سورہ ہے، ترتیب میں 16th سورہ ہے۔ نحل یعنی شہد کی مکھی، اس کا ذکر آیت 68 میں ہے۔ اس سورہ کو سورۃ النعیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے اس سورہ میں، ٹیم ورک کی بات ہوئی، پھر مین فوکس جو ہے سو اس میں توحید کی دعوت اور عذاب سے ڈرانا ہے، پھر وجود کی نشانیاں بتاتے ہیں، کفار مکہ جو ہے سو معجزے کی بات کرتے ہیں، کئی نشانیاں کائنات میں موجود ہے، تمام نعمتوں کو گنواتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، پس نہ جلدی مانگو اس کو۔ جلد بازوں سے کہا جا رہا ہے کہ جلدی نہ مانگو، جلدی نہ کرو عذاب کا، قیامت کا، موت کا، وہ سب بہت قریب ہے۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں، اتارتا ہے فرشتوں کو ساتھ وحی کے، وحی یا پھر جبرائیل علیہ السلام، ساتھ وحی کے ساتھ روح کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، موت کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر ساتھ روح کے ہے تو انسان کی روح، فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے روح کا ورڈ، اور وحی کے لیے بھی روح کا ورڈ آیا ہے۔ ساتھ روح کے اپنے حکم سے اوپر جس کے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کہ ڈراؤ یعنی خبردار کرو، بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر میں، پس ڈرو مجھ سے۔ اس نے پیدا کیا ہے آسمان کو اور زمین کو ساتھ حق کے، یعنی حقیقت ہے، یہ ایلیوژن نہیں ہے، بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، تو ناگہان وہ جھگڑالو ہے کھلم کھلا، یعنی نہ سمجھ لوگ کیا ہے جھگڑا کرتے ہیں۔ آبزرو کرے کہ گھر میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں،
جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں سے سکون چلا جاتا ہے۔ سب سے بدترین جگہ جوان اولاد کا ماں باپ کے ساتھ جھگڑا، یہ سب سے بدترین جھگڑا ہے۔ اور چوپائے ہے اس نے پیدا کیا ان کو تمہارے لیے، ان میں گرمی کا سامان ہے، یعنی کلوتھس اور لیدر، وول، یہ ساری چیزیں ہم بناتے ہیں جانوروں کے کھال سے، اور فائدے ہیں اون میں سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں خوب صورتی ہے جس وقت تم شام کو چگا لاتے ہو اور جس وقت تم صبح چراتے ہو، اور اٹھائے ہیں تمہارے بوجھ طرف اس شہر کے نہ تھے تم، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے جس وقت تم شام کو چگا لاتے ہو اور جس وقت تم صبح چرانے جاتے ہو، اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ طرف اس شہر کے نہ تھے تم پہنچانے والے اس کو مگر ساتھ مشقت کے نفسوں کی، بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ سواری دودھ آمدنی کا ذریعہ ہے، یہ مویشی گھی بٹر کریم ہم جو اسی مویشیوں سے نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا انتظام کیا ہے کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے۔ تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم سواری کرو ان پر، اور زینت بھی ہے، اور وہ پیدا کرے گا اسے جو نہیں تم جانتے، یعنی ان فیوچر اور بھی جانور جو انسان کی مدد کے لیے، سواری کے لیے، پاور آف سورسز لائک پیٹرول، الیکٹریسٹی، گیس، اسٹیم ایکسیٹرا، جن سے جو سب وہیکلس چلتے ہیں، یعنی ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نوازے ہیں، اور آگے کیا کیا نوازیں گے ابھی ہم نہیں جانتے، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یعنی اسے لیسن یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب سوار ہو تو ذکر کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے، اور جانوروں کے حقوق کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو سفر کی دعا ضرور پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے ذمے ہیں سیدھا راستہ، اور ان میں کچھ ٹیڑے ہیں بھی، اور ان میں کچھ ٹیڑے بھی ہیں، یعنی کفر اور شرک، اور اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سو سیدھا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اور اللہ پر ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ، اور ان میں کچھ ٹیڑے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں سے پینا ہے اور اس میں سے درخت ہے اور جس میں تم چراتے ہو، اور وہ اگاتا ہے تمہارے لیے ساتھ اس کی کھیتی کو، اور زیتون کو اور کھجور کے درخت۔ ہم یہ ساری چیزیں پہلے لیے تھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو سو درخت پودے اگتے ہیں، ٹرانسپریشن ہوتا ہے، پھر ریسپریشن ہوتا ہے، پھر وہ فوٹوسنتھسس، پھر آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی یہ ساری چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے۔ پھر یہ پھل وغیرہ اللہ تعالیٰ کیسے وہ کرتا ہے، تو پھر جانوروں کے لیے بھی وہ چرانے کے لیے کام آتا ہے، اور ہم کھجور کے درخت ہے، زیتون ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی، یعنی یہ سارے جو ہے سو جنت کے پھل ہے، اور انگور اور ہر قسم کے پھلوں میں سے یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایک قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو ہم کو غور کرنا چاہیے، ہم اس سے پہلے یہ ساری چیزیں لیے کس طرح سے پودے اگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب ہوتا ہے، یعنی مٹی کے اندر، یعنی سارے جو انتظامات جو کیے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسا اللہ تعالیٰ ساری چیزیں مینٹین کیے، ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری زندگی کے لیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، چیک کرنا ہے یہاں پر
اور اس نے مسخر کیا ہم تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو مسخر کیے گئے ہیں اس کے حکم سے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے، پھر سن سے ہیٹ، لائٹ اور فوٹوسنتھسس پلانٹس کو، یہ ساری چیزیں ہم لے چکے، بارش، رات اور دن، سورج، چاند اور ستارے، زمین، آسمان، ان سب کو انسان کے فائدے کے لیے بنائے۔ اور کیسا بنائے؟ ہم ایسٹرونومی پڑھے، جیولوجی پڑھے، اوشنوگرافی پڑھے، ساری چیزیں، بوٹانی پڑھے، ایگریکلچر کے بارے میں پڑھے، یعنی سب چیز پڑھے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اس پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو قوم عقل رکھتی وہ غور کریں گے، اور جو اس نے پھیلا دی تمہارے لیے زمین میں مختلف چیزیں، مختلف ہے رنگ اس کے، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہے۔ تو یہاں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے گوشت تازہ، اور تم نکالو اس سے یعنی اس سے زیور تم پہنتے ہو اس کو، یعنی وہ زیور جو ہے جو پہنتے ہیں۔ اور یہاں پر گوشت سادہ سمندر سے کیا ہے؟ یعنی فش۔ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پہاڑوں والی ہے اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سمندر کو مسخر کیا، یعنی ٹریولنگ کرتے ہیں ہم، اور کیرنگ گوڈز، سوئمنگ، سی فوڈ بھی ہم کھاتے ہیں، پرلز، شیلز، بیڈز یوز کرتے ہیں، اور بزنس بھی یوز کرتے ہیں ہم اس سے۔ صرف چند چیزوں کا ذکر کر رہی ہوں میں، آپ لوگ بھی غور کریے، اس میں بے شمار ہے، کیا کیا فائدے ہیں، ہم ان نعمتوں سے کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں، اور ہم جو ہے سو ان نعمتوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اس کے نام تک ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے، غور کرنا ہے، یہاں پر چیک کرنا ہے۔ اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کہ ڈگمگا جائے گی تمہارے ساتھ، اور نہریں اور راستے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پر پھر سائنٹیفک آیتیں جہاں جہاں بھی آئے گی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ غور کرو۔ یعنی کشتیاں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے تو سامان تجارت لے کر چلتی ہے، اور اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ہم۔ تو اسی طرح کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ دعا ہمیشہ اللہ کی تعریف میں یہ چیز پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر میں اس کے بارے میں چند بتاتی ہوں، یعنی چند چیزیں سائنٹیفکلی بتاتی ہوں۔ یہاں پہاڑ بیلنس کے لیے ہے، یہ جیولوجیکل ریسرچ سے پتہ چلتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی شکر کرنے کا، یعنی اللہ ہی شکر کے لائق ہے، اور اس کا ہی یعنی صرف اللہ ہی شکر کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کو ان کی طلب سے زیادہ اور ان کی آرزوؤں سے بڑھ کر فائدے عطا کیے ہیں۔ اس کی حمد و ثنا کا شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ ویسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی ثنا بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ثنا خود بیان کی، تو اسی کے مطابق ہم کو اس کی ثنا بیان کرنی چاہیے۔ سائنٹیفک آیتوں کا میں ابھی بتاتی ہوں۔ یہ جیولوجی ہے، اس کو اردو میں ارضیات کہتے ہیں۔ آج جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا جو ریڈیس ہے وہ تقریباً 3750 مائلز ہے، اور جو اندرون حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لیکوڈ ہے،
हॉट लिक्विड गरम सयाल, और इसमें कोई जानदार चीज़ जी नहीं सकती, लेकिन ऊपर का हिस्सा वो सॉलिड है, और ऊपर जो सुपरफिशियल अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन की सतह, ये बहुत पतली है, तकरीबन 1 से 30 माइल, बस 1% से कम, और बहुत सी यानी इम्कान है कि ये ज़मीन की जो सतह हिल जानी है, अर्थ क्रस्ट विल शेक। आज साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ड्यू टू द फोल्डिंग फेनोमिना इट गिव्स राइज टू माउंटेन रेंजेस। एक फोल्डिंग फेनोमिना है जिससे पहाड़ पैदा होते हैं। पहाड़ की वजह से ज़मीन की जो सतह को जो इस्तेकाम मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नबा आयत नंबर 6 और 7 में है कि हमने ज़मीन बिछाई है, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ को औताद जैसे बनाए हैं। औताद यानी अरबी में कहते हैं खूटे को, यानी टेंट्स पेग को मीको वाले बोलते ना। जब हम टेंट पेग को ज़मीन में डालते हैं, जो अक्सर हिस्सा ज़मीन में गड़ जाता है और ऊपरी हिस्सा बहुत कम रहता है, फिर 10% से कम यानी 10% से कम, जिस तरह से आइसबर्ग पानी में हम देखते हैं, जो 10% पानी के ऊपर और बाकी का 90% पानी के नीचे होता है। उसी तरीके से जो पहाड़ ऊपरी हिस्सा दिखता है, वो जो है सो खूटे जैसा है, यानी पेग के तरह, यानी मीको जैसा है, टेंट पेग जैसा। 90% ज़मीन के नीचे है। इसकी वजह है ज़मीन को इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी देता है। सूरह नाज़ियात आयत नंबर 32 और गाशिया 19 में हमने जो है सो पहाड़ को ज़मीन मजबूती से बनाया है। जियोलॉजी में जो है सो अक्सर जियोलॉजी के सब्जेक्ट में एक बहुत अहम किताब है, इसको गाइड माना जाता है, अर्थ बाय डॉक्टर फ्रैंक प्रेस, यूएसए के साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट है। तो और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिमी कार्टर के साइंस एडवाइज़र थे। डॉक्टर फ्रैंक प्रेस अर्थ किताब में पहाड़ का जो है सो नक्शा बनाते हैं और दिखाते हैं कि पहाड़ की जड़ ज़मीन के नीचे है, वेज शेप। लिखते हैं कि अपनी किताब में कि पहाड़ का जो अहम मकसद के ज़मीन को इस्तेहकाम देना है, टू गिव स्टेबिलिटी टू अर्थ। कुरान में हु बहु वही ज़िक्र है। 1400 साल पहले, 1450 साल पहले ये कुरान नाजिल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए ये सारी चीज़ें बताई। और सूरह अंबिया आयत नंबर 31 में भी है, और सूरह अब यहाँ पर देखिए सूरह नहल में है, फिर सूरह लुक़मान में है। हमने पहाड़ को जमा के रखा है ताकि ज़मीन ना हिले। यानी पहाड़ का जो विजिबल पार्ट है ज़मीन पर है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ज़मीन के अंदर है। यानी जो पहाड़ की हाइट है, पहाड़ के जो रूट्स इतने ही डीप है, 10 to 15 टाइम्स पहाड़ की ख़ुद की जो हाइट है उससे 10 to 15 टाइम्स डीप है। एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट है, वो ले लो, वो अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर, और रूट्स डीपर दैन 125 किलोमीटर्स। ये क्रस्ट सिंक्स डीपर इनटू द मैंटल। आज ये जो है सो साइंटिस्ट, जो जियोलॉजिस्ट है, वो डिस्कवर करके हमको अब बता रहे हैं। ये तो पहले ही अल्लाह ताला ने बता दिया, सारी चीज़ें अल्लाह ताला कुरान में बता दी है, और कुरान हमारे पास है, और हम जो है सो उसको छोड़े हुए हैं और ना समझते हैं और ना गौर करते हैं। और अलामत और इसने डाल दिए ज़मीन में पहाड़ के, डगमगा जाएगी तुम्हारे साथ और नहरें और रास्ते, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। और अलामत और 7 सितारों के, यानी सितारों को बनाने का मकसद डेस्टिनेशन तक
جانا اور راہ پانا ہے، یعنی ستاروں سے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کا راستہ بھی ملتا ہے۔ کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے مانند اس کے ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو نہیں تم شمار کر سکتے ان کا، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز، اور پیدا کیے جاتے ہیں مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور نہیں وہ شعور رکھتے کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ الہ تمہارا الہ ہے ایک، تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ متکبرون کون ہوتے ہیں؟ جو خود کو بڑے مانتے ہیں اور اللہ کی بڑائی کو نہیں مانتے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ حدیث کے مطابق جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب